السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر، سمجھ میں آ گیا؟ صفحہ 323 پہ قال ويصح النکاح وان لم يسم فيه مہرا۔ آپ حضرات یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نکاح جو اراکین ہے ایجاب اور قبول ہے، کیا ہے؟ اور اس کی شرط میں سے ہے مہر کی، مگر یاد رکھیے کہ مہر جو ہے ضرور، ذکر ضروری نہیں ہے، مہر ذکر ضروری نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جن عورتوں کو مہر تم نے مقرر نہ کیا ہو اور ان کو طلاق دے دی گئی ہو چھونے سے پہلے تو ان کو متع دیا جائے، بلکہ قرآن مجید میں حکم ہے۔ تو اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مہر کا ذکر فرض نہیں ہے۔ پھر ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر جو اس کا اصل مہر ہے وہ ہے مہر مثل، وہ مقرر ہو جائے گا اگر مہر کا ذکر نہ کیا گیا تو۔ اگر مہر کا ذکر کیا گیا ہے تو کم سے کم میں 10 درہم ہے، اس سے کم تو مقرر نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ میں جو ہے دونوں کو اختیار ہے کہ جتنا چاہے وہ طے کر لیں۔ مرد جو ہے مقرر کرے گا اور عورت جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں مطالبہ رکھے گی، اس بات کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مصنف یہاں پر شروع کرتے ہیں وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا، اور نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ کہ اس میں مہر کا نام نہ لیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ مہر کو قرآن مجید میں فریضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ فریضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو ہے مسمہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو مہر مقرر کیا گیا ہے، فریضہ کا لفظ بھی جو مقرر ہے، مقرر نہ کیا گیا تو لم یسم فیہ مہرن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لأن النکاح عقد انضمام و ازدواج لغتا، اس لیے کہ نکاح ملنا اور جڑنے کا عقد ہے لغوی اعتبار سے۔ نکاح کے لغوی معنی کیا ہے؟ انضمام، ملنا، ازدواج، جڑنا، چپکنا، یہ ہے نکاح کے لفظی معنی۔ تو فیتم بالزوجین، وہ پورا ہو جاتا ہے زوجین سے، وہ پورا ہو جاتا ہے زوجین سے، جڑنے والے دونوں ہیں تو ہو گیا نکاح۔ لیکن ثم المہر واجب شرعا، پھر مہر شرعی طور پر واجب ہے، یعنی ضروری ہے، فرض ہے۔ ابانۃ للشرف المحلی، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ابانا یبین، ابانۃ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ محل کیا ہے؟ عضو مخصوص مرأہ، سمجھ میں آئے گا نا؟ اس کو متع بھی بولتے ہیں۔ اس متعے کے شرف کے اظہار کے لیے محل کو کیا کیا گیا ہے بھائی؟ مہر کو مقرر کیا گیا، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے مہر کو مقرر کیا گیا ہے۔ فلا يحتاج الى ذکرہ بصحۃ النکاح، لہذا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، مگر مہر تو آ جاتا ہے، ذکر آپ نہ بھی کریں تو مہر آ جاتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَلَّا مَهْرَ لَهَا، اسی طرح جب اس نے اس سے شادی کی، یعنی مرد نے عورت سے شادی کی شرط کے ساتھ کہ اس کو مہر نہیں دے گا، تب بھی مہر مقرر ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ وفی خلاف مالک، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ کیا کہتے ہیں انہوں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح ہوگا ہی نہیں، ایسا نکاح، ہاں یہ نکاح ہوگا ہی نہیں کہ اس میں یہ بول دیا جائے کہ ہم مہر نہیں دیں گے، ذکر نہ کرے الگ بات ہے، مہر مثل آتا ہے، لیکن اگر کوئی شرط لگا دیا کہ میں مہر نہیں دوں گا تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ امام مالک۔ حنفی یہ کہتے ہیں کہ شرط لگا دے کہ میں مہر نہیں دوں گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور جو مہر مقرر ہے وہ آ جائے گا، یعنی مہر مثل مقرر ہو جائے گا، اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں۔ شرط فاسد کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط غلط ہو جاتی ہے، حنفی کا ایک اصول ہے، شرط فاسد کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ نکاح صحیح ہو گیا اور مہر مثل آ جائے گا، بے میں شرط فاسد کی وجہ سے بے فاسد ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے مہر کی مقدار کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ مہر جتنا چاہے اتنا مقرر کر سکتے ہیں کیا؟ تو بولتے ہیں ہاں زیادتی میں کر سکتے ہیں، کمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے،
کمی میں وہ کتنا ہے 10 درہم. وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراهم، اور اقل مہر 10 درہم. آج کل کا درہم نہیں ہوتا دبئی والا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درہم چلتا تھا وہ درہم. وہ کتنی مقدار تھی؟ مقدار جو ہے تحقیق کے بعد جواہر الفقہ وغیرہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہے 200 درہم کے 52 تولے چاندی ہوتی. تو وہ حساب سے آپ کم کر لو، 200 درہم کے 52 تولے، 100 درہم کے 25 تولے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ 10 درہم کے 2.5 تولہ، قریب 2.5 تولے سے کچھ زائد اتنا نا، 2.5 تولے چاندی 1500، ہاں 10-12 روپے، 1000 روپے، 1200 1500 روپے جو بھی ہوتا ہے چاندی کا ریٹ معلوم کر لے کے دیکھ لینا. 2.5 تولے کے آس پاس چاندی 10 درہم مہر بنتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مہرا لها. امام شافعی کا یہ ماننا ہے کہ جو چیز جائز ہے کہ وہ بیع میں ثمن بنے، جائز ہے کہ وہ اس کے لیے مہر بنے. جو بھی چیز بیع کے اندر ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی جس کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، وہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے رکھتی. ثمن اور مبی دو چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی. مبی جس کو خریدا جاتا ہے، ثمن جس کے بدلے میں خریدا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جا سکتی ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، تو وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جو بھی چیز ہو، جو چیز جائز ہے کہ وہ ثمن بنے بیع میں، جائز ہے کہ وہ مہر بنے اس کے لیے، یعنی بیوی کے لیے. لأنه حقها، اس لیے کہ وہ کس کا حق ہے؟ اسی کا حق ہے. انہیں اپنا حق جتنا چاہے کم کر سکتی، جتنا چاہے بڑھا سکتی. شوہر راضی تو ٹھیک ہے، کم کرنے میں شوہر بول رہا انہیں راضی ہے تو ٹھیک ہے، بڑھانے میں انہیں زیادہ بول دی شوہر راضی ہے، ٹھیک ہے. فیکون التقدیر الیہا، تو مقرر کرنا اسی کی طرف ہوگا، مقرر کرنا اسی کی طرف ہوگا. بہترین دلیل ہے ان کی. ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. ہم جو ہے حدیث سے پیچھے نہیں جاتے. آپ نے فرمایا لا مہر اقل من 10، کوئی مہر نہیں ہے 10 سے کم، یعنی کم سے کم 10 درہم ہی مہر ہوگا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مہر کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ محل کون سی شرافت بھائی؟ ایک پینسل کے بدلے آپ نکاح کر لے رہے ہیں، 1 روپے کے بدلے نکاح کر لے رہے ہیں، تو اس میں محل کی شرافت ہے کہ محل کی جو ہے کیا کہتے ہیں ذلت ہے. ذلت ہے نا بھائی، اتنی حیثیت گھٹا دی جا رہی ہے کسی شخصیت کی، کسی چیز کی یا متعے کی، تو یہ اس میں جو ہے شرافت بالکل نہیں ہے، ذلت بولتے ہیں اسے. وَلِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوبًا إِظْهَارًا لِلشَّرْفِ الْمَحْلِ. دوسری بات یہ کہ شریعت کا حق ہے محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے وجوب کے طور پر. انہوں نے امام شافعی نے فرمایا کہ مہر جو ہے بیوی کا حق ہے، تو ہم جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ بولتے ہیں کہ شریعت کا حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے. بیوی کا حق زیادتی میں ہے، وہاں پر انہیں مطالبہ رکھ سکتی ہے. کمی میں جو ہے شریعت کا ایک حق ہے، اس کے بعد ان دونوں کو اجازت ہے، اس کے بعد اور اس لیے کہ یہ حق شرع ہے بطور وجوب کے محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. فَيُقَدَّرُ لَهُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ، تو لہذا مقدر مانا جائے گا وہ جس کے لیے کہ کوئی خطر ہو. خطر کا مطلب ہے اہمیت والی چیز. خطر کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت والی چیز. اہمیت والی چیز جو ہے نصاب سرقہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. چوری کی سزا کیا ہے رحمۃ اللہ؟ ہاتھ کاٹنا ہے. اگر کوئی آدمی بیرا چوری کرا تو اس کی بھی ہاتھ کاٹ دینا ہے کیا؟ کوئی ٹماٹر چوری کرا، آج کل ٹماٹر کافی مہنگا ہے، چوری کر جائے، کیا اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیں گے؟ بولو جی نہیں، اس کے ہاتھ نہیں کاٹ. ہاتھ کاٹنے کے لیے شریعت میں ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے. کم از کم ایسی چیز جس کو اہمیت دی جاتی ہو، ایسی اہمیت والی چیز جس کو زیادتی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اجتماعی طور پر وہ ہے 10 درہم. کتنا ہے وہ؟ 10 درہم. 10 درہم سے کم میں اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، کچھ بھی کریں گے. سمجھ گئے؟ ایک واقعہ میں پڑھا تھا ایک کتاب میں کسی غیر مسلم ملک کا. تو اس واقعے کے اندر یہ ہے، خلاصے کی طرف چھوٹا مختصر سا عرض کر دیتا ہوں. ایک بچے کو جو ہے عدالت میں حاضر کیا گیا. ایک بچے کو جرم اس پہ کیا تھا؟ غیر مسلم انگریزی ملک کا ہے. جرم یہ تھا کہ انہیں جو ہے ایک دکان سے بریڈ چوری کرا. کیا چوری کرا؟ بریڈ اور پنیر وغیرہ چوری کر کے کھا لیا. جج نے جب اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ انہیں قبول کیا، ہاں چوری کیا. کیوں کرے؟ تو جواب کیا دیا؟ میں کئی دن سے بھوکا ہوں.
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں نے چوری کی. تو جج سنا، اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس نے قلم اٹھایا اور بآواز بلند لکھنا شروع کیا. اس چوری کے جرم میں عدالت یہاں یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جتنے لوگ اس وقت عدالت میں موجود ہیں سب مجرم ہیں. جتنے لوگ موجود ہیں بشمول میرے، جج یہ بول رہا کہ بشمول میرے کہ ایک ایسے ملک کا میں جج ہوں جہاں پر ایک بھوکے کو کھانا نصیب نہیں ہے. کیا بولا؟ جہاں پر ایک بھوکے کو کھانا نصیب نہیں ہے. لہذا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس جرم کے لیے تاوان بھرتی کرے، اور ہر آدمی اپنی طرف سے $10 اسی وقت جمع کرے. یہ کہتے ہوئے اپنے جیب سے $10 کو نوٹ نکال کے رکھتے ہوئے یہ میں اپنا جرمانہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ پورا پیسہ اس لڑکی کو دیا جائے. تو آخر میں نتیجہ تو نکلنے والے نہیں. بولا ہم لوگ چاہے انگریزوں کو کتنے بھی گالیاں دے لے، لیکن ان کے کچھ اچھے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ترقی سے نوازا ہے. سمجھ گئے؟ دنیاوی اعتبار سے ان کے کچھ کام اتنے اچھے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ترقیوں سے نوازا ہے، چاہے ہم ان کو کتنے ہی گالیاں کیوں نہ دیں. تو بہرحال کسی مملکت کے سربراہ کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے محل میں بیٹھا رہے جبکہ اس مملکت میں دور و دراز کہیں بھی کوئی آدمی بھوکا سو جائے. سمجھ گئے؟ تو بات کیا چل رہی تھی، کہاں چلے گئے؟ ہاں، سرقے کے نصاب کے بارے میں. تو چھوٹی سی چوری پر جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے. کوئی ٹماٹر چوری کا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کے لیے نصاب مقرر ہے. کتنا ہے وہ نصاب؟ 10 درہم، کم سے کم 10 درہم. اچھا، اس کے اندر جو ہے جیسے چوری کا نصاب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بولتے، جو ہے جو آدمی بھی چوری کیا فوراً اس کا ہاتھ پکڑے نہیں کاٹنے تھے، اس کے حالات واقعات وغیرہ سب کو دیکھا جاتا. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا حکومت نے اس کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. یہ بھی ہے. ارے بات سمجھ میں؟ ہاں، اگر روزگار حکومت فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر عدالت کو حق نہیں اس کا ہاتھ کاٹنے کا. یہ بات یاد رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا نفاذ کب کیا؟ جبکہ ہر ایک کو تمام یہ سہولیات فراہم کر دی گئی تھی. کوئی آدمی بے روزگار نہیں رہتا تھا. روزگار ملنے کے بعد بھی چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری جو ہے مجبوری میں نہیں کیا، اس نے اپنی خواہش کے بل پہ کیا ہے. اگر مجبوری ہوتی تو اس کی سزا معاف کر دی جاتی. سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال تو سرقے کا جو نصاب ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ چیز کسی عزو کے بدلے میں مقرر ہو جو اہمیت والی ہو، خطرے والی ہو. تو اہمیت والی چیز کو بولا جاتا ہے. خطرے والی کس کو بولا جاتا ہے؟ اہمیت والی. فیقدر بما له خطر، مقدر مانی جائے گی وہ چیز جس کے لیے خطر ہو، عظمت ہو. اب بولیں گے یار خطرہ بول کے عظمت کیوں مراد دے رہے ہیں؟ تو یہاں خطرہ عظمت کے لیے بولا جاتا ہے. وہ العشرہ، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 10 درہم ہے. کیسا بول رہے ہیں آپ 10 درہم؟ نصاب سرقہ پر استدلال کرتے ہیں. نصاب سرقہ متفقہ طور پر شافعی کے پاس ہمارے پاس بھی 10 درہم. 10 درہم سے کم کی چوری میں کوئی جرم ثابت نہیں. چوری کا جرم تو ہوگا لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی. ہاتھ کا کاٹنا حدود نافذ کرنا ہے، اور حد نافذ کرنے کے لیے ذرا برابر بھی اگر شک ہو جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے. ذرا برابر بھی ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ولو سما اقل من عشرۃ فلہ العشرہ. اور اگر کسی نے 10 درہم سے کم مقرر کیا، سما مانے مقرر کرنا، سما مانے مقرر، اور مسمى جہاں پر شریعت میں استعمال ہوتا ہے خلوۃ نکاح کے معاملات میں تو مقررہ مہر بولو مسمى. اور اگر مقرر کیا 10 درہم سے کم تو 10 درہم ہوں گے ہمارے پاس. یہاں پر احناف میں اختلاف رائے ہے. اگر کوئی 10 درہم سے کم مقرر کرا تو احناف میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم مقرر کتنا ہوگا. لیکن امام ظفر یہ نہیں بولتے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ کم مقرر کرنا مقرر نہ کرنے کے برابر ہے. کم مقرر کرنا مقرر نہ کرنے کے برابر، اور مقرر نہ کرے تو کتنا ہوتا؟ مقرر نہیں کرے تو کتنا ہوتا؟ مہر مثل ہوتا ہے. بولو دور سے. مقرر نہیں کرے تو کم مقرر کرے تو بھی مہر مثل ہوگا. بولیں گے کون؟ ظفر.
عندنا وقال زفر مہر المثلی، امام زفر کہتے ہیں مہر مثل ہوگا، لأن تسمیۃ ما لا يصلح مہرا کآدمیھا، اس لیے کہ مقرر کرنا، دیکھو تسمیہ ہے، تسمیہ مسمى سب جگہ مقرر کرنا یعنی مہر مقرر کرنا، اس لیے کہ مقرر کرنا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کآدمیھا اس کے نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے مقرر نہ کرنے کی طرح ہے، ٹھیک ہے. ولنا ہماری دلیل کیا ہے؟ ان فساد هذه التسمیہ بحق الشرع وقد صار مقضیا بالعشرۃ، ہماری دلیل یہ ہے کہ کم مقرر کرنا جو فاسد ہوا ہے، کم سے کم 10 درہم مقرر کرنا پڑے گا، اس سے کم مقرر کرنا کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا، شریعت کے حق کی وجہ سے، اور شریعت کا حق کتنا ہے؟ 10 درہم، یاد رکھنا شریعت کا حق کتنا ہے؟ 10 درہم، تو 10 سے کم پر یہ راضی تھی، تو 10 پر راضی ہے نہیں یہ بیوی، ظاہر سی بات ہے 10 پر راضی ہے، تو فساد تسمیہ کیوں ہوا تھا؟ شریعت کا حق کم کرنے کی وجہ سے. فساد تسمیہ کیوں تھا؟ مقرر نہ کرنے میں فساد تسمیہ کیا ہوا بولے تو وہاں پر بات شریعت کی نہیں آتی، وہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جو ہے وہ خاتون کم پر رضامند نہیں تھی شمار کیا جاتا ہے، مقرر نہیں کرنے پہ راضی ہو سکتی، کوئی کم پر راضی نہیں ہو سکتی، بولو کیوں نہیں ہوتے؟ مقرر نہیں کرنے میں ہوتا اپنی عظمت رہتی، ہم مقرر نہیں کرے ہم بغیر مہر کے جو نکاح کرنے تیار، تو وہاں پہ کیا رہتی ہے؟ عظمت رہتی ہے. کم مقرر کر کیا رہتا ہے؟ اہمیت گھٹ جاتی ہے خود بخود. جیسے آپ دکان میں کوئی چیز جا کے خرید رہے ہیں، انہیں ایک قیمت بولا، آپ بولے نہیں اس سے کم میں دو، انہیں کم پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انہیں بولتا آپ کو ضرورت ہے تو فری میں لے جاؤ، مگر کم پہ دینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عام حیثیت میں ہماری چیز کی اہمیت گھٹ جاتی ہے نا. کم مقرر کرے، ہم فری میں دینے کو تیار ہیں، کم میں دینے کو تیار نہیں، ایسا. تو ہماری دلیل یہ ہے کہ اس تسمیہ کا فساد حق شریعت کی وجہ سے وقد صار مقضیا بالعشرۃ، اور وہ پورا ہو جاتا ہے، مقضیا بولے تو پورا ہو جاتا ہے، شریعت کا حق کب پورا ہو جاتا ہے؟ 10 درہم پر. فاما ما يرجو الى حقها، بہرحال جو چیز اس کے حق کی طرف لوٹ رہی ہے، جو چیز اس کے حق کی طرف لوٹ رہی ہے، فقد رضی بالعشرۃ، تو انہیں کس پر راضی ہے؟ 10 پر راضی ہے، لرضاها بما دونها، اس کے کم پر راضی ہونے کی وجہ سے، انہیں جب کم پر راضی ہے تو 10 پر راضی نہیں ہے، بدرجہ اولا راضی ہے. شریعت راضی نہیں تھی تو شریعت کی رضا تک کیا کرو آپ؟ 10 درہم کھینچ کے لے جاؤ، بس کافی. ولا معتبر بعدم تسمیہ، عدم تسمیہ معتبر نہیں، عدم تسمیہ معتبر نہیں، لأن قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما، اس لیے کہ وہ کبھی راضی ہو جاتی ہے مالک بنانے پر بغیر عوض کے، عظمت کے طور پر، عزت کے طور پر، بغیر عوض کے اپنے آپ کو کسی کے لیے پیش کر دیتی انہیں، لیکن کم عوض میں پیش کرنا یہ اس کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے نہیں ہے؟ سیدھی سی بات. ولا ترضى فيه بالعوض اليسير، تھوڑا یسیر بولے تو، اور وہ راضی نہیں ہوتی اس میں کم کے عوض کے ساتھ. اور ایک پڑھ لیں گے ولو طلقا قبل الدخول بها تجب خمسۃ، اور اگر اس کو طلاق دے دیا ہے اس پر دخول سے پہلے دخول سے پہلے طلاق دے دیا، کتنے مقرر کرا تھا؟ کم مقرر کرا تھا، 10 سے کم مقرر کرا تھا، تو علماء حنف کے پاس کیا ہے؟ 10 ہوگا. پھر طلاق قبل دخول ہو گئی تو کتنا ہوگا؟ آدھا ہوگا. طلاق قبل دخول میں آدھا مہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 5 درہم دینا پڑتا. امام ظفر کیا فرماتے ہیں؟ مہر مقرر نہیں کرنے کی طرح ہے نا ان کے پاس. امام ظفر کے پاس کیا ہے؟ اور جہاں مہر مقرر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر متع آتا ہے. مہر مثل کب؟ وہ دخول کے بعد مہر مثل. اگر طلاق قبل دخول ہو گئی تو متع، مہر مثل کا آدھا نہیں ہے، مہر مثل کا آدھا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ متع. حضوری میں تو پڑھ لیا نا بھائی آپ لوگوں جی بالکل رہتے. ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، تینوں علماء بولے تو ابو حنیفہ، محمد، ابو یوسف. وعنده تجب المتع، اور امام ابو ظفر کے پاس متع واجب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ جب کچھ بھی مقرر نہیں کرتا. اور ایک مسئلہ ومن سمى مہرا عشرۃ فما زاد فعليه مسمى، اور جس نے مقرر کیا مہر 10 فما زاد، تو جو زیادہ یعنی 10 یا اس سے زیادہ، یا اس سے زیادہ کے لیے فما زاد استعمال کرتے ہیں عربی میں، فعلیہ المسمى، تو اس پر مسمى ہوگا. کیا مطلب؟ اتنا مہر جو مقرر کیا گیا ہے. کب؟ 2 صورتوں میں، ان دخل بها او مات عنها، اگر دخول کیا اس سے یا اس سے مر گیا. جیسے مثال کے مستقبل میں شادی کر لیے ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ شادی کرتے خوشی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گئے. ہو سکتا نہیں؟ ہو سکتا. ہارٹ اٹیک 2 وجہ سے آتا کرتے ہیں، غم سے بھی آتا، خوشی سے بھی آتا. ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مر گئے. تو اب کیا ہوگا؟ انہوں دخول کرے اس نے، اس سے پہلے انہوں مر گئی یا ان کی بیوی مر گئی، کچھ بھی ہو تو اس وقت کیا دینا پڑتا ہے بھائی؟ پورا مہر دینا پڑتا ہے. کیونکہ اس کا ایک راز سمجھو، کیونکہ جو شادی جو کی جاتی ہے عمر بھر کے لیے کی جاتی ہے، پوری زندگی کے لیے کی جاتی ہے. اب انہوں شادی کرنے کے بعد 3 گھنٹے کی زندگی تھی کیا تھا؟ تو 3 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہو گیا؟ مر گئے. تو مہر پورا دینا پڑتا ہے. یا مرے نہیں،
دخول ہو گیا، جیسا کہ عام طور پہ جتنے شادیاں ہوتے ہیں تقریباً 100% بول سکتے ہیں آپ، یا 100 میں سے ایک آدھ اشاریہ ایک کو چھوڑ کے بقیہ تمام کے تمام 99.9 کون سے ہوتے ہیں؟ دخول ہوتے ہیں. تو دخول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے. وہی بتانا چاہتے ہیں. متاع کیا طلاق دے دی، تو متاع کا قصہ تو طلاق میں آتا نا، ابھی تو کچھ نہیں ہے. متاع کا مسئلہ اس واسطے نہیں رہتا کہ دونوں میاں بیوی زندگی ساتھ گزارتے ہیں، میاں بیوی زندگی ساتھ گزارتے ہیں تو مہر تو دینا پڑتا. اچھا، مہر دینے سے پہلے اگر کوئی مہر معجل نہیں دے سکتا، معجل مطلب فوراً نہیں دے سکتا، تو اس وقت بہتر ہے کہ آپ کچھ دے دو بطور تحفے کے. مہر دینے کے ساتھ بھی تحفہ دینا بہتر ہے. مہر دینے کے ساتھ بھی منہ دکھائی کا تحفہ کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ٹھیک ہے. اور جو آدمی مہر مقرر کیا 10 یا زیادہ تو اس پر مسمہ ہے اگر اس سے دخول کیا یا اس سے مر گیا. لأنه بالدخول يتحقق تسلیم المبدل وبه يتأكد البدل، اس لیے کہ دخول سے مبدل ثابت ہو جاتا ہے. مبدل کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ مہر جس کے لیے مقرر کرے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ عورت کا عزو مخصوص ہے یا اس سے استفادے کا حق ہے. تو جب دخول ہو گیا ہے تو آپ نے اس سے استفادہ کر لیا ہے، تو اسی سے اس کا بدل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موقت ہو جاتا ہے. پورا آپ دینا ہے. وبالموت ينتهي النکاح، اور موت سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح منتہی ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، نکاح کی تکمیل ہو جاتی ہے. یعنی جتنی دیر کے لیے آپ نکاح کر رہے تھے وہ مدت مکمل ہو گئی. ونہایتہ نہیں ينتهي النکاح نہایتہ، پھر سے دیکھیں نکاح منتہی ہوتا ہے اپنی انتہا کو، نکاح پہنچ جاتا ہے اپنی انتہا کو. والشیء بانتہائہ یتقرر ویتأکد، اور چیز اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد ثابت ہوتی ہے اور موقت ہوتی ہے. چیز اپنی انتہا کو پہنچ کے ثابت ہوتی ہے اور موقت ہوتی ہے. فیتقرر بجمیع مواجبہ، تو وہ ثابت ہو جاتی ہے اپنے تمام واجبات کے ساتھ، اپنے تمام واجبات کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. وَإِن طَلَّقَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، اگر مہر مقرر کر دیا تھا اور طلاق دی دخول سے پہلے مہر مقرر کر دیا تھا اور طلاق کب دیا؟ سے پہلے یا خلوت سے پہلے. دوسری چیز خلوت بھی بول رہے ہیں. خلوت کس کو بولتے ہیں؟ آگے تفصیل آئے گی. یعنی دونوں میاں بیوی ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر جو ہے جماع سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو خلوت. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو خلوت بھی بولتے ہیں، خلوت صحیحہ بولتے ہیں، یا خلوت سے مراد خلوت صحیحہ ہی ہے. فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو اس وقت آدھا مہر دینا پڑے گا، آدھا مہر دینا پڑے گا. آپ بولیں گے ایسا کیسا بھائی، جب بیوی اپنے آپ کو سپرد کری ہی نہیں تو آدھا کیوں دینا پڑتا؟ تو وہ اس لیے دینا پڑتا کہ اللہ نے فرمایا. بس وہاں پر عقل کی گولی دبانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ قرآن مجید میں خود ہے یہ فلاح نصف بول کے اس کے لیے آدھا دو. ٹھیک ہے نا؟ تو آدھا دینا پڑتا. لقولی تعالی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ. آگے بڑھو. فلاح نصف میں آگے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو چھونے سے پہلے آخری آیت تک. اور یہاں پر جو ہے قیاسیں آپس میں متعارض ہے بولتے ہیں، قیاسیں ٹکراتی ہیں. قیاسیں کیسے ٹکرا رہے ہیں؟ ویسے قیاس پہ عمل کرنا ہی، جب قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے تو قیاس پہ عمل کرنا ہی. قیاس ایک تو یہ چاہتا ہے کہ آپ پورا دے دو. کیسا چاہتا ہے؟ کیونکہ بھائی نکاح ہو گیا، نکاح ہوتے جو ہے آپ پورا دے دینا ہے بس. دوسرا قیاس چاہتا ہے کہ نکاح ہوا تو صحیح لیکن جس چیز پہ نکاح ہوا ہے وہ چیز ملی نہیں. کس پہ ہوا ہے نکاح؟ مضاف پہ ہوا ہے، وہ چیز ملی نہیں، تو کیسا دینا؟ پورا ذرا بھی نہیں دینا. تو ایک قیاس یہ بولتا ہے، دوسرا قیاس وہ بولتا ہے. وہ قیاسوں کو باغ بتا دو، قیاسوں کو اللہ کا جو کلام ہے اسی کو دیکھو. ویسے اصل میں قرآن مجید ہی کو دیکھنا ہے. یہ صاحب ہدایت سے تھوڑی سی چوک ہو گئی کہ انہوں قیاسوں کو پہلے ذکر کریں. والاقیسۃ متعارضۃ، اور قیاسیں متعارض ہیں. ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ. ایک تو یہ کہ اس میں شوہر کا فوت کر دینا ہے ملکیت کو اپنے نفس پر اپنے اختیار کے ساتھ. شوہر نے نکاح ہو جانے کے بعد خود طلاق دے کر اپنے اختیار کو کیا کر دیا؟ فوت کر دیا. تو شوہر کی غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے بیوی کو نقصان نہیں ہونا، پورا مہر دے دو. کیا ہونا؟ پورا مہر دے دو. ایک بات تو یہ چاہ رہی ہے. وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالما، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے وہ بزا ہے، وہ اس کی طرف صحیح و سالم محفوظ انداز میں لوٹ گیا ہے. دو قیاس ہیں، ایک قیاس جو ہے پورا دو بول کے چاہ رہا، دوسرا قیاس بالکل مت دو چاہ رہا. دونوں قیاس آپس میں ٹکرا گئی ہیں. فکان المرجع فیہ النص،
تو رجوع کرنے کی جگہ اس میں نس ہے. میں بول چکا ہوں نا, پہلے وہ ذکر کرنا تھا, بعد میں قیاسوں کو ٹکرارا بولنا تھا. وہ شرط یکون قبل الخلوتی, مصنف نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ خلوت سے پہلے ہو, خلوت سے پہلے ہو, کیونکہ لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه, اس لیے کہ خلوت بھی دخول کی طرح ہے ہمارے پاس, جیسا کہ ہم اس کو عنقریب بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.